السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے۔ ماں اظہار کر دیتی ہے اور باپ دل ہی دل میں بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ایسا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جہاں اپنی اولاد کے لیے ہر وقت جیب کھلی ہوئی ہو۔ وہ ایک القرآن صرف باپ کی ہی على ہوتی ہے۔ جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ میرے قرآن کی عظمت یہ، میرے قرآن کی شان یہ، اگر پہاڑوں پہ میں اس کو نازل کرتا تو یہ بھی خشیت الہی سے میرے آگے گڑ گڑانے لگتے۔ اے انسان، تو میرے قرآن کو پڑھ پڑھ کے کیسے مستا رہا ہے؟ شانوں والا نبی قرآن پاک کی تلاوت کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ جناب صدیق اکبر قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز کی حالت میں غش کھا کھا کے گرے۔ جناب عمر فاروق قرآن پاک کی تلاوت کرے، بے ہوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کرے، لرزہ طاری ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، کب کبھی جسم کے اندر آ جائے۔ شاہ باپا قرآن پاک کی تلاوت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنے، غش کھا کھا کے صفوں میں زمین پہ گرے۔ یہ کیسا انسان ہے میرے عزیزو جو خدا کے قرآن پڑھنے والوں پہ ہنس رہا ہے؟ اسے اپنے پہ رونا چاہیے۔ اے خدا کے بندے، آج مولویوں کو دیکھ کر، آج مدرسے کے طالب علموں کو دیکھ کے مذاق اڑاتا ہے، آج دھیرانیوں کو قرآن پاک پڑھتے حدیث پڑھتے دیکھتے مذاق اڑاتا ہے۔ آج کا مذاق گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، دن کا، 2 دن کا، قیامت کے دن تیرا ایسا مذاق اڑایا جائے گا۔ موت کے بعد موت دوبارہ کوئی نہیں آنی ہے، تیرا مذاق قیامت کے بعد بھی بنتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آج 4 آدمی ہنس رہے، قیامت کے دن تیری زندگی کا وہ مذاق ہوگا کہ دنیا دیکھ کے ہنسنے لگ جائے گی۔ یوں فرمایا درمیان میں سے دربار ہٹا دی جائے گی، یہ راستہ بنا دی جائے گا۔ خدا کا جب اعلان ہوگا، فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج بدکار علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نیک کہلانا تو دور کی بات ہے، تمہیں نیک لوگوں کے پاس کھڑے ہونے کی میں اللہ اجازت کو ہی نہیں دے رہا۔ ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی خوراک کو دیکھ کر، ان کے مکانوں کو دیکھ کر، ان کی شان کو دیکھ کر، ان کی ہستیوں کو دیکھ کر تم دولہے کے پاس سے مولوی صاحب کو اٹھا کے وہ 4تھی کرسی کے باہر پھینک دیا کرتے تھے، وہ کھڑے اللہ کے اس کے سائے کے نیچے۔ یہ تو ہماری مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، پانی کی ٹینکی بھرنے کے لیے موٹر چلایا کرتا تھا، یہ سچ ہم آواز دے کے کہا کرتے تھے، مولوی صاحب کے جوتیوں کی جگہ پر صفائی کرنا بھول گئے۔ 4 دن کی چھٹی پہ گیا، 2 دن لگا کے زیادہ آ گیا۔ یہ تو وہ تھا جس کو ساری انتظامیہ کہہ رہی تھی، لگتا تیرے اچھے دل نہیں لگتا، لگتا ہے تجھے کوئی اور نوکری مل گئی، لگتا ہے تیرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ فرمایا تو کیا بندوبست کرے گا؟ اس کا بندوبست تو میں کروں گا۔ جب اللہ اکبر صحابہ کے جرمٹ میں سے کھڑا کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر میں پلاؤں گا۔ سوکھیوں پر گزارا کرنے والے، ترکاریوں پر گزارا کرنے والے، اللہ اکبر، مرے ہوئے کے کپڑے پہن کر سال ثواب پر زندگی گزارنے والے، پوری مسجد کی ذمہ داری سنبھالنے والے، رب کائنات کی قسم، ایک نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ایک سینہ زوری کرنے آ رہے ہیں، کبھی قالینوں کو دیکھ کے غرا رہے ہیں، کبھی مسجد کو دیکھ کر، کبھی ٹوٹیوں میں پانی نہیں آ رہا، کبھی باتھ روم کا لوٹا ٹوٹا ہوا ہے، کبھی گھڑی سیدھی کرا لو، انتظامیہ ایسا پیسہ کہاں لے کے جائے گی؟ پتہ نہیں، انتظامیہ سارا پیسہ کھا جاتی ہے، گھڑی میں سل نہیں ڈلوا سکتی، 4تھی صف کا پنکھا خراب ہے۔ خبردار، خدا کے گھر میں سر جھکا کے آیا کر، اپنی زبان کو تالا لگا کے آیا کر، ورنہ بڑے بڑے ترم خان مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، رب العالمین کی قسم ہے، مالک کائنات ان کے قدم کو اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ چاچے کا گھر ہو، مامے کا گھر ہو، تائے کا گھر ہو، پھپھی کا گھر ہو، سسرال کیوں نہ ہو، داماد کا رشتہ کتنا عزیز ہے میرے جو 4-5 مرتبہ ہفتے میں چکر پاوے گا، لگاوے گا، سسرال والے کہیں گے داماد جی کیا بات، آپ کو کوئی اور کام نہیں، روزانہ ہی منہ اٹھا کے چلے آتے ہو۔ ساس بھی کہے گی نہیں میرے پوت تیرا اپنا گھر ہے، جب مرضی تو آیا کر، لیکن اتنی بار بار آ رہا ہے، برادری والے کیا کہیں گے؟
यार दूसरी मर्तबा दरवाजे पर आवे दिमाग घूम जाता है, चाचे का बेटा मोहम्मद आया 2 दिन घर में रहने नहीं जाता, दिमाग घूम जाता है। मालिक कायनात कितना करीम है, अल्लाह अकबर, तेरा रिश्ता कितना मजबूत है, तेरा रिश्ता अपने बंदों के पास कितना अल्लाह अकबर मजबूत है, अपने बंदों से तेरा रिश्ता कितना गूढ़ है। एक दिन में 2 दफा किसी के दरवाजे पर है, अल्लाह अकबर, घर वाले का दिमाग घूम जाता है। अल्लाह अकबर, तू अल्लाह अपने बंदे को 5 मरतबा अपने घर में बुलाए और तेरा बंदा 4 मरतबा है, 5वीं मरतबा ना है, तेरी रहमत परेशान हो जाती है। दुनिया के दरबारों में वाहिद दरबार है, दुनिया के मेरे अजीजों महल्लात में वाहिद महल है, दुनिया के शाही खानों में वाहिद मेरे अल्लाह का दरबार है। मेरे अजीजों रोजाना 5 मरतबा बुलाता, पर मैं 5 मरतबा तो कम से कम मुलाकात किया कर। इशराक में मैं नहीं रोकूंगा, चास में नहीं रोकूंगा, अवाबीन में मैं नहीं रोकूंगा, सलातुल हाजत में आजा मैं तुझे नहीं रोकूंगा, सलातुल इस्तिखारा में आजा मैं तुझे नहीं रोकूंगा, सलातुल तस्बीह में आजा मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तहज्जुद की नमाज में आजा मैं तुझे नहीं रोकूंगा, 10 नहीं 100 नफिल पढ़ने आ जा मैं कोई नहीं रोकूंगा। ये बाप का घर थोड़ी, ये माँ का घर थोड़ी है, ये ससुराल का मकान थोड़ी, ये तो मालिक के कायनात का घर है। मेरे बंदे लोग 2 दफा 3री मरतबा घुसने नहीं देता। तेरा रब्बुल आलमीन कितना रहीम है, 1 मरतबा नहीं तुझे 1000 मरतबा अपने घर में बुलाने की तरह अल्लाह दावत दे रहा है। ये भाई निशान के भाई की शादी है, खानेवाल में हमारा बच्चा अपने भाई की शादी का कार्ड लेके आया, कितनी मरतबा बुलावेगा? 2 मरतबा बुलावेगा, 3 मरतबा बुलावेगा, जब तक शादी नहीं होगी 2-3 मरतबा रोजाना फोन करता रहेगा। अल्लाह अकबर, इसका प्यार भी थोड़ा। अम्मा कितनी मरतबा कहेगी मेरे पुत रोटी खा ले, मेरा चांद रोटी खा ले, मेरा लाडला रोटी खा ले। मैं तो मेरा पुत नहीं तो मेरा लखते जिगर नहीं, तुझे पता है तेरी माँ तेरे लिए रोने लग जाएगी। खुदा पाक की कसम, माँ भी इतना प्यार नहीं करती। अब्बा तो मरने के बाद पता चलेगा। बस माँ और बाप में फर्क इतना है, माँ के प्यार का इजहार हो जाता है, बाप के प्यार का इजहार नहीं होता। माँ बोल बोल के प्यार जितलाती है, बाप खामोशों के प्यार दिखा रहा है। पहली क्लास का बैग लेने वाला कौन? रोजाना रबड़ मुंह में चबाया करता था, नबी लेके देने वाला कौन? पेंसिलों को शार्पनर झाड़ू से घड़ दिया करता था, नबी लेके देने वाला कौन? रोजाना जेब खर्च देने वाला कौन? अल्लाह अकबर, दुनिया का मुझे वो ताजिर दिखाओ, अल्लाह अकबर, वो मुझे ताजिर दिखाओ जो आम आदमी के लिए, अपनी आवाम के लिए रोजाना गल्ला खोल के बैठ जाता है। नहीं दिखा सकते। मैं तुम्हें दुनिया का वो बाप दिखाऊंगा जो अपनी बाप अपनी औलाद के लिए हर वक्त अपनी जेब का सिरा खोल के बैठ जाता है। ले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मां मना कर देती है। गोद में खेल रहा था, इंतजाम किसके? तेरे बाप की तरफ से। पालने वाले अल्लाह है, खिलाने वाला कौन था? दूध लाने वाला कौन था? डब्बे का दूध लाने वाला, दूसरा दूध लाने वाला कौन था? तेरे कपड़े लत्ते लाने वाला कौन था? 25 साल में 50 मरतबा ईदियां इंटर उम्र तक 3-3 दिन के कपड़े बनाने वाला कौन था? तुझे डॉक्टर बनाने के लिए खर्च करने वाला कौन था? तगारियां उठाने वाला कौन था? इतने सरियों को नरम करने वाला कौन था? रोडों को हथौड़ों से तोड़ के हाथों में छाले डालने वाला कौन था? पूरा कादिरपुर रावा में सारा दिन 10 मील गड़ी में गली के अंदर रेडी को बल्ले की हो, गोल गप्पे की हो, नान पापड़ी की हो, चाट की हो, रेडी को धक्का लगाने वाला कौन था? ओए बेगैरत एहसान फरामोश है, दोस्त 10,000 रुपया एहसान दे, कहता मौत तक एहसान नहीं भूलूंगा। बाप ने चोची जिस वक्त कहता था उस वक्त से लेकर यस सर नो सर कहने तक, बुढ़ापे तक बाप ने कितने एहसान किए। और लानती फिर भी अपने बाप के सामने दुनिया को जलील करके कहता मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। न बीमारी में, न सेहत में, न बुढ़ेपे में, न बग्गे वालों में, न काले चिट्टे वालों में अपने बाप पे उंगली न उठाना। तेरी उंगली की वजह से, तेरे बोल की वजह से, तेरी गुफ्तगू की वजह से खुदाए पाक की कसम अगर बाप शर्मिंदा हो गया, इस शर्मिंदगी का साया तुझे मौत के वक्त करना पड़ेगा। इस शर्मिंदगी का साया तुझे कब्रिस्तान जाते हुए करना पड़ेगा। इस शर्मिंदगी का साया, शर्मिंदगी का सामना तुझे कब्र में जाते हुए करना पड़ेगा। मौत क़यामत तक कब्र में लेटते करना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम है, खुदा माँ बाप के नाफरमान को इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि क़यामत की सुबह अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा।
سبق یاد نہ کر، استاد پوچھتا ہے میں تیرے سے پوچھتا ہوں تو نے سبق یاد کیوں نہ کیا؟ دکان پر نہ جا، مالک پوچھتا ہے، خانقاہوں میں نہ ہو، پیر پوچھتا ہے، مریدوں کی خبر لیتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کا اللہ قیامت کے دن سوال جواب کرے گا۔ اللہ پوچھے گا، اے بدبختہ بتا دنیا میں نے کتنی مرتبہ رلا کے آیا؟ یا اللہ کیا کرو گے؟ فرمایا میں نے تیری مرتبہ نہ رلا لوں، میں اپنے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ماں باپ کڑوا بولنے برداشت کر، ماں باپ اٹھا بولنے برداشت کر، ورنہ رب کعبہ کی قسم جناب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا، او میرے یار سن لو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس پر خدا کی رحمت نہیں آتی، لعنت آتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، رسولوں کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے، ساری انسانیت کی قیامت تک لعنت ہے۔ فرمایا لوگو اللہ اکبر، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، چڑیا کے رونے پہ جو رو کے دکھا دے، اونٹ کی داستان پہ جو رو کے دکھا دے، اللہ اکبر، بیٹیوں کے رونے پہ رو کے دکھا دے، کبھی بدر میں کبھی طائف میں، کبھی امت کی حال پہ رو کے دکھا دے، کبھی عائشہ کے گھر کے دسترخوان خالی کو دیکھ کے رو کے دکھا دے، کبھی سیدہ فاطمہ کے سر پر 17 پیوند والی چادر دے کے رو کے دکھا دے۔ اتنا غمخوار نبی، امت کے لیے راتوں کو رونے والا، دن کے اجالے میں رونے والا، عیدوں میں امت کے لیے رویا، رمضان کی راتوں میں امت کے لیے رویا، افطاری کے لیے امت کے لیے رو کے دکھا دیا، کھجور کا دانہ آیا امت کے لیے رو کے دکھا دیا، روٹی کا ٹکڑا ہے پھر بھی امت یاد آ گئی، نئے کپڑے پہننے امت یاد آ گئی، دھی کو بھی آیا امت یاد آ گئی، بیٹے کا جنازہ اٹھایا امت یاد آ گئی، خدیجہ کا جنازہ اٹھایا امت یاد آ گئی۔ اتنا غمخوار نبی جو صحابہ سے کہہ کے چلے گئے، اگر مجھے اللہ اکبر، اگر میری ضرورت پڑ جائے پل صراط پہ تلاش کر لینا، اگر میری ضرورت پڑ جائے نام اعمال کا جب تو اللہ جائے گا اس میزان کے پاس تلاش کر لینا، میری ضرورت پڑ جائے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، یا نہیں وہاں جہاں آواز دو گے اسی وقت میں آؤں گا، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اتنا غمخوار نبی جب تک امت کے لیے دروازے نہیں کھلوائے رونا نہیں چھوڑے گا، اتنا رو کے دکھائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرا محمد سر اٹھا لے اور میرے سامنے کھڑے ہو کے بتا امت کے بارے میں فکر کیوں کرتا ہے، دامن تو پھیلا، جنت کے 8 دروازے میں کھول دوں گا۔ اتنا مشفق نبی، اتنا غمخوار نبی، اتنا پیار کرنے والا نبی، جب ماں باپ کی نافرمانی آئی تو آمنہ کا لال بھی ماں باپ کے نافرمانوں پر خدا کی لعنت کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ کے اختیار میں امیری ہوتی، دنیا تو دور کی بات ہے، آسمان سے ستارے توڑ کے تیرے سہرے میں، تیرے ماتھے کے تاج میں جڑ دیتے۔ اگر جہیز خوش رکھنا ماں باپ کے اختیار میں ہوتا، رب العالمین کی قسم ہے لال دوپٹے میں گوٹا نہ جڑتے بلکہ آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر کے جڑ دیتے۔ یہ خوشیوں کا غمیوں کا اختیار تو اللہ نے اپنے خزانوں میں رکھ رکھا ہے۔ جسے میں راحت دے دوں اسے غم کوئی نہیں دے سکتا، جسے میں غم دوں اسے راحت کوئی نہیں دے سکتا، جسے میں رلا دوں اسے ہنسا کوئی نہیں سکتا، جسے ہنسا دوں رلا کوئی نہیں سکتا، جسے عزت دے دوں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، جسے ذلیل کر دوں عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جسے میں زندگی دے دوں موت کوئی نہیں دے سکتا، جسے موت دے دوں زندگی کوئی نہیں دے سکتا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ جسے میں بھوکا رکھوں کھلا کوئی نہیں سکتا، جسے میرے جادو کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ گدڑ بھبکیا نہ مارا کر، بھڑکے نہ مارا کر، تھوڑا
سا پانی زیادہ پی لے موتنے لگ جاوے، تھوڑا سا کھا لے تو ہگنے لگ جاوے، اللہ اکبر تھوڑا سا چلنے لگ جاوے تو سانس پھونسنے لگ جاوے، اللہ اکبر تھوڑا سا بیمار کر دوں ہوش و حواس کھو بیٹھے، اگر میں تجھے بخار دے دوں بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں، اگر جسموں میں درد دے دوں کوئی پائیا چیز اٹھانے کے قابل نہیں، اگر رلاؤں تو ہنسنے کے قابل نہیں، اگر ہنساؤں تو رونے کے قابل نہیں، اے میرا بندہ اگر میں نہ دوں دنیا میں جان میں ٹکرے مارتا پھرے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اے میرا بندہ اگر میں بیٹا دوں بیٹی نہیں کر سکتا، بیٹی دوں بیٹا نہیں کر سکتا، اگر میں عائشہ جیسی عورت کو اللہ اکبر اولاد نہ دوں، آمنہ کا لال بھی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ یہ پھڑ پھٹے ہوئے رکشے کی طرح جس کا سلنسر خراب ہو ہے جی، کبھی ادھر کو دوڑتا پھر رہا، خدا اپنی اوقات میں رہ کر نہ ماں پر چلے نہ باپ پر چلے نہ بیٹے پہ چلے نہ دوست نہ عوام پر چلے نہ حکومت جب چلتی تیری میرے پہ چلتی ہے، یار کے آگے انگلی اٹھا، قادر پر راوا کے بدماش کے آگے کوئی اللہ کرے کوئی یہاں بدماش نہ ہو، دنیا کے بدماش کے سامنے انگلی اٹھا توڑ کے رکھ دے گا، مروڑ کے رکھ دے گا، گھسا کے رکھ دے گا، تھپیڑ کے رکھ دے گا، یوں اٹھاتا یوں، تیری انگلی تو اٹھتی ہے میری طرف، غصہ تو مجھے بڑا ہوئے، لیکن میں کیا کروں، وعدے میرے ہو چکے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا محبوبہ تو نے مجھے اتنا رو کے دکھا دیا، جب تیری امت کے کرتوتوں پہ مجھے غصہ آوے، تیرے آنسو والا چہرہ دیکھتا ہوں میرا غصہ بھی اللہ اکبر پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے، ورنہ میں نے رگڑ کے رکھ دوں یہ ہے کسی کھیت کی مولی، اوہ یہ تو کب سے رونا رو رہے بھائی، ہے کیا، کبھی ادھر کو بھاگے انگلی میرے پہ، ان نے کیتا، بخار دے دوں ہاں یا فلانے کو دیکھ لے ماشاءاللہ کیسے مست آ رہا، ہمیں نظر آئے مالک کو، کسی کے ہاتھ میں ڈالر دیکھے، کسی کے ہاتھ میں ریال دیکھے، کسی کے ہاتھ میں پاؤنڈ دیکھے، کسی کا مکان، کسی کی چمکتی لگژری گاڑی دیکھی، کسی کی زمین دیکھی، کہتا مال کا، جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تو کیا ہم تجھے نظر کوئی نہیں آئے؟ کوئی خدا کا بندہ پاس کھڑے سننا تھا، ہاتھ پکڑ کے ہسپتال کے دروازے پہ لے گیا، ہڈی جوڑ کے وارڈ میں لے گیا، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کی باں کوئی نہیں، کسی کا گوڈا کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا بازو کوئی نہیں، کو بدبختہ امیروں کو دیکھ کے کہہ رہے جب تقدیر لکھی جا رہی تھی تو میں کہاں تھا، یا اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ اکبر جب کہو گے کیوں ہوا تو لڑائیاں ہو جائیں گی، جنگیں ہو جائیں گی، کبھی بخاروں کے میزائل پھینکے گا، کبھی بیماریوں کے میزائل پھینکے گا، یہ کینسر شینسر کیا ہے، یہ کولیسٹرول کیا ہے، اللہ اکبر جیسا ایٹمی میزائل ہے، کسی کا نام غوری، کسی کا نام میزائل ہے، کسی کا نام شہین ہے، جب خدا کی نافرمانی کرو گے تو میزائل کا نام کینسر ہے، میزائل کا نام بلڈ پریشر ہے، میرے عزیزو گناہ کا، اللہ اکبر میرے عزیزو گناہ کرتے رہو، آہستہ 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 خدا کے گھیرے میں آتا ہے، جاتا بڑی مشکل سے ہے، مولوی جی بھی دعا کرے گا، امی جی بھی دعا کرے گی، ابا جی بھی دعا کریں گے، جب اس کی رحمت کو پیار نہیں آتا پھر یہ ماں کہتی اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، میں نے ایسا کون سا کڑوا جملہ منہ سے کہہ دیا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں نے کہا نہیں تھا آزماؤں گا، پر نالوں سے آوے گی، کبھی آفت، کبھی مصیبت، کبھی دکھ، کبھی اولاد کا غم، کبھی مواریاں، کبھی پریشانیاں، بس میں نے تجھے کہا تھا نا ڈکا صبر کا لگا کے رکھیو، سارے غم دھو کے رکھ دوں گا، لیکن اللہ اکبر بخار آیا، چاچے کو مامے کو تائے کو بلایا، فصل اللہ اکبر 65 من ہوئی، 50 من ہوئی، 35-45 من ہوئی، گاتا پھر رہا، تیری کتنی بھائی 75، واہ جی واہ، پتہ نہیں بھائی میرے پا کیا کرم ہوا جی، پتہ نہیں کس کی نظر لگی، نظر لگی،
اللہ فرماتے ہیں پچھلے سال 45 ہوئی تھی، اس سال 75۔ جب 45 ہوئی تو پورے قادر پراما والوں کے آگے رو رہا تھا، اب 75 ہوئی تو کہہ رہا باہر جا کے نہ بتائیے۔ مجید پوچھے تیرے باپ رحیم نے کتنے دانے اٹھائے؟ ابے نو پتا، ابے نو پتا۔ ابا کہے بس بس کوئی نہیں، اللہ بس ہوگی خیر، اجی 45 من بس ہو گئے، اور 50 اور چھوڑ چھوڑ چھوڑے، آئی باتیں نہیں پوچھے کرتے۔ جب میں چھپڑ پھاڑ کے دوں تو چھپاتا ہے، جب میں تھوڑی سی ٹیوننگ کر دوں تو لوگوں کے آگے روتا پھرتا ہے۔ جا ہر ایک کھوکھلے انسان، دوستیاں میرے سے اور شکوے میری مخلوق کے آگے، ہے کیا تو؟ جدی اٹھے کبھی مسجد میں رو کے دکھاوے، کبھی واہ اللہ سونے تیری مرضی میری مرضی تیری چلنے دوں گا، اور گندے پانی کی بوند نہ پتے تیری چلنے دوں گا، میں اپنی چلاؤں گا۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اے میرا بندہ، قادر میں، رازق میں، کریم میں، رحیم میں، زمین میری آسمان میرا، تو نے بنایا تیری چلنے دوں گا۔ کیا زمین تو نے بچھائی، کیا آسمان تو نے بنایا، بارش تو برساتا ہے یا میں برساتا ہوں، کھیتیوں میں غلہ تو اگاتا ہے میں اگاتا ہوں، پھل فروٹ کون دیتا ہے، تو دیتا ہے میں دیتا ہوں، ترکاریاں کون دیتا ہے میں دیتا ہوں تو دیتا ہے، جانور کون دیتا ہے میں دیتا ہوں تو دیتا ہے۔ بندے تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پاس نہ تیرا اپنا ہاتھ ہے، نہ اپنی باں، نہ اپنی ٹانگ، نہ اپنی آنکھیں، نہ اپنی کان، نہ اپنا روح، نہ اپنا دماغ، یہ تو دل بھی تیرا نہیں ہے۔ میں قیامت کے دل پوچھوں گا، جو جاگیر مجھے بیچ کے آیا تھا، اللہ اکبر، ادلا بدلا کیا تھا، جاگیر دے کے دنیا کی جنت کی جاگیر لے تھی، اے میرے بندے بتا پھیپھڑا کیوں دے کے آیا، گردہ کیوں دے کے آیا، اے دل کیوں دے کے آیا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لگائی کو کبھی بجائی کو، کبھی سالی کو کبھی سالی کو، کبھی یار کو کبھی ہٹے کٹوں کو دودھ دے کے آیا۔ میں نظر نہیں آتا تھا، جا نہ پتے تیری اوقات کیا۔ اللہ اکبر، میرے کا پیروں کے نخل سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک دے دینا، یہ 3 انچ کی پیشانی، 3 انگل کی پیشانی کسی کو نہ دینا۔ جا جا جا، تیرے پیار کا کیا معیار ہے، تو سجدے کا حق بھی ظالم میرے غیر کو دے کے آ گیا ہے۔